بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 عیب رکھنے والی عورت سے شادی نہ کرنا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جس عورت میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں اس عورت سے شادی نہ کرنا۔ خدارا جوانوں، جس عورت میں، جس لڑکی میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں اس لڑکی سے شادی ہرگز نہ کرنا، فوراً دوری اختیار کر لینا۔ یہ 4 عیب رکھنے والی عورت اتنی خطرناک ہے کہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ فرمایا، یہ 4 برائیوں والی عورت دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر تم ایسی عورت کے ساتھ جڑے رہو گے، اگر تم بھی ایسی عورت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو ایسی عورت قیامت کے دن خود بھی جہنم میں جائے گی اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گی، خود بھی طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار رہے گی اور تمہیں بھی مصیبتوں میں گرفتار کر ڈالے گی۔ 4 عیب رکھنے والی عورت سے ہرگز شادی نہ کرنا۔ ایسی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ان 4 برائیوں کا شکار ہونے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے وہاں ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ عورت ماؤں سے بچے چھین لیتی ہے، بیٹیوں کا سہاگ چھین جاتا ہے اور بھائیوں کا مستقبل بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ میاں بیوی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے، جس عورت میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں، یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہوں، اس عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ نمبر 1، متکبر عورت۔ پہلی چیز تکبر کرنے والی عورت۔ فرمایا، لوگوں، تکبر کرنے والی عورت اللہ کو بھی ناپسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنے حسن پر ناز کرتی ہے، اپنے خوبصورت ہاتھوں پر ناز کرتی ہے، اپنے حسن پر بہت زیادہ غرور کرتی ہے، خود کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ اور خود کو بہت اونچا اور الگ سمجھتی ہے، خود کو دوسری عورتوں سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہے، شوہر کے سامنے اکڑ اکڑ کر چلتی اور بات کرتی ہو، دوسری عورتوں سے سلام نہیں کرتی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ تو 2 ٹکے کی عورتیں ہیں، میں ان سے سلام کیوں کروں۔ اپنی جوانی پر ناز کرنے والی، اپنے حسن پر ناز کرنے والی، اپنے شوہر کے آگے میں کرنے والی، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی، یہ ایسی خطرناک لڑکی ہے، متکبر عورت ہے کہ جس گھر میں چلی جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خدارا ایسی لڑکی سے شادی کبھی نہ کرنا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمان۔ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، غربت میں آ کے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس نے آرام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محنت کی، بیٹی کو پڑھایا لکھایا، اس سے جوان کیا۔ ہائے، جو اتنی قربانیاں دینے والے باپ کی نافرمانی کرتی ہے وہ تیری فرما برداری کیسے کر سکتی ہے؟ تیرے احکامات کی پیروی وہ کیسے کرے گی؟ وہ ماں کے کائنات کا کل ملا کر سارا درد ایک طرف جب ماں بچہ جنتی ہے، بیٹی جنتی ہے یا بیٹا، اس لمحے کا جو درد ہے وہ ایک طرف، اس لمحے کا جو درد ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اتنی قربانیاں دینے والی ماں کی جو بنت ہوا نافرمان ہے وہ تیری فرما برداری کیسے کرے گی؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں، سانپ کی پیدائش دوسرے جانداروں سے الگ ہوتی ہے۔ جب سانپ کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ کر جنگل کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، یہی بات میں نے ایک عقل مند کو سنائی۔ عقل مند شخص نے کہا، حضرت میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، واقعی ایسے ہی ہوتا ہوگا، وہ ایسے ہی اپنی ماں کا پیٹ چیر پھاڑ کر، ماں کو مار کر، دکھ دے کر، تکلیف دے کر وہ جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہوگا، اس لیے کہ اس نے بچپن میں ماں کو تڑپایا، بچپن میں اس کا پیٹ پھاڑا،
جب بڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس سانپ کا پیٹ پھاڑتے ہیں۔ بچپن میں جو وہ اپنی والدہ کے ساتھ سلوک کرتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ بچپن میں اس نے اپنی والدہ کو مارا، آج ہر کوئی اس سانپ کو مارتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کسی نے سانپ سے پوچھا، تو سردی میں باہر نہیں نکلتا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سردی میں تو باہر نہیں نکلتا، یہ بتا گرمی میں کون سا میری عزت ہوتی ہے۔ بندے کو ہر حال میں اپنے ہم جنسوں سے وفا کرنی چاہیے، اور جو کسی کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے، کل اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ والدین کی نافرمان سے شادی ہرگز نہ کرنا۔ نمبر 3، بے ادب عورت۔ جو اپنے بھائیوں کا ادب نہیں کرتی، اپنی ماں کا ادب نہیں کرتی، جو اپنے باپ کا ادب نہیں کرتی، جس کے پاس ادب جیسی دولت نہیں، جس کے پاس احترام جیسا خزانہ نہیں۔ احترام کی بات آئی، مجھے حکیم لقمان کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ کسی نے آپ سے پوچھا، یا حضرت آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا، بے ادب لوگوں سے۔ پوچھنے والے نے دریافت کیا، حضرت وہ کیسے؟ فرمایا، جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں، میں ان کاموں سے دور رہتا ہوں، میں ان کاموں سے پرہیز کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والی سے بھی کبھی شادی نہ کرنا۔ چھوٹی سی بات کو شوہر کے سامنے اتنا بڑا کر کے سناتی ہے کہ گھر میں افراتفری مچ جاتی ہے، گھر سے محبت ختم ہو جاتی ہے، گھر بے سکون بن جاتا ہے، گھر بے سکون بن جاتا ہے۔ ان 4 عیوب والی عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اجڑ جاؤ گے۔